بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رحیم یار خان کے رہنے والی ہوں۔ میرا نام شمائلہ ہے۔ میری عمر اس وقت 21 سال ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی میں میرے ساتھ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں بہت خوبصورت اور نرم و نازک لڑکی ہوں۔ میں زمانے کے ہاتھ سے بہت ڈرتی ہوں، خاص کر اس لمحے جب میری شادی ہو اور کوئی مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ میرے ذہن میں کئی طرح کے خیالات آتے تھے کہ نہ جانے وہ کون ہوگا، اس کا مزاج کس طرح کا ہوگا اور کہاں کا رہنے والا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، وہ گالی دینے والا ہوگا یا پیارا محبت کرنے والا ہوگا، وہ سخت مزاج ہوگا یا ہنس مکھ ہوگا جو خود بھی ہنسے اور دوسروں کو بھی ہنسائے۔ اگر ہماری سوچ آپس میں نہ مل سکی تو پھر کیا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر میں بہت ڈرتی تھی کہ خوف مجھے نظر آتا رہتا اور کسی بھی پل چین نہ لینے دیتا تھا۔ میرے امی ابو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ جب میں 3 سال کی تھی تو ایک دن ان کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تو ملتان شادی پر جا رہے تھے۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ دونوں موقع پر ہی ختم ہو گئے۔ میں اپنے خالو اور خالہ کے گھر رہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے پالا ہے۔ میں نے اپنے ابو کو بچپن میں دیکھا تھا اور مجھے اپنے ماں باپ کی کوئی بھی یاد نہیں۔ نانی نے بتایا تھا کہ میں اس وقت 3 سال کی تھی۔ میرا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ خالہ مجھے اپنے ساتھ لے آئی اور اسی لیے خالو مجھے بہت پیار کیا کرتے تھے، کبھی بھی مجھے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ لیکن میری خالہ کی بڑی بیٹی یعنی میری کزن کی شادی 2 سال رہی اور پھر ملاقات اس وقت ہوئی جب مجھے اس گھر میں آیا ہوا 1 ماہ ہوا تھا۔ اسی لیے اس طلاق کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا گیا اور سب مجھے منحوس کہنے لگے۔ میری خالہ کی دوسری بیٹی کو رشتے والے دیکھنے آئے تو آپی کا ہونے والا شوہر بار بار مجھے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپی کی شادی ہوئی تو اس کا شوہر مجھے پسند کرنے لگا، جبکہ میں ان سے دور ہی رہا کرتی تھی۔ میں ان سے ڈرتی تھی۔ میں نے اسکول کی تعلیم گاؤں میں ہی حاصل کی، مجھے آگے نہ پڑھنے دیا اور خالہ بولی تم نے کون سا جج بننا ہے؟ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ میں اپنی آپی کے شوہر سے پردہ کرنے لگی، لیکن آپی بھی مجھ پر شک کرتی اور میرا آپی سے جھگڑا ہونے لگا۔ آپی جب بھی اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے آتی تو سارا الزام مجھ پر لگا دیتی کہ میں ہر روز ان کے شوہر سے فون پر گھنٹوں باتیں کرتی ہوں اور مجھے بہت برا بھلا کہتی ہیں۔ مجھے انتہائی گندی گندی گالیاں دیتی، میرے لیے نہ جانے کیسے کیسے نازیبا الفاظ استعمال کرتی رہی، ہمیشہ چپ ہو جاتی تھی۔ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں اپنی صفائیاں دیتے دیتے تھک گئی۔ آپی بھی مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی۔ ایک بار گرم چائے جان بوجھ کر مجھ پر گرا دی۔ میری چیخیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب خالو نے پوچھا تو کہنے لگی کہ ان کے ہاتھ سے چائے چھوٹ گئی تھی تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ میں کافی جل گئی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں ان کے لیے بھانجی سے نوکرانی بن گئی۔ خالہ جان کر کہتی ہیں کہ جمیلہ تم تو بہت مضبوط ہو۔ وہ مجھے ہمیشہ بددعا دیتی رہتی تھی کہ خدا کرے تو پوری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہو۔ میں بہت روتی رہتی۔ مجھے اپنی امی ابو کا خیال آتا کہ امی ہوتی یا ابو، میں ان کو سب کچھ بتا دیتی تھی کہ میرے ساتھ زندگی کیا کیا ستم کر رہی ہے، اب مجھے کتنا غلط بولا جاتا ہے، اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ خالو کبھی کبھار ہی میری طرفداری کرتے مگر پھر خالہ کو بھی خوب سناتی، پھر انہیں اپنی بیٹی کا بھی غم تھا، وہ بھی چپ ہو جاتے۔ اور پھر ایک دن خالو نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خالہ کہتی تھی کہ اس کی شادی کسی بڑی عمر کے طلاق والے کے ساتھ کر دو، ہم اس کو جہیز نہیں دے سکتے۔ میری سوچ تھی کہ خودکشی کر لوں، لیکن پھر ذہن میں آتا کیا اسلام میں خودکشی حرام ہے؟ پھر ایک دن رشتہ کروانے والی آنٹی میرے لیے ایک رشتہ لے کر آئی۔ وہ کہنے لگی کہ لڑکا غریب ہے، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں، ماں ہے، اس کا جہیز بھی نہیں چاہیے۔ کر دیا۔ یہ معلوم نہیں کیسے لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ کوئی بھی جان پہچان نہ تھی۔ خالو کو معلوم تھا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں
اور میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی۔ البتہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میری چھوٹی آپی کا شوہر آصف مجھ پر بری نظر رکھتا تھا اور طلاق کی بڑی وجہ بھی کچھ اور ہی تھی جو کہ مجھے کبھی نہ بتائی گئی، مگر خالہ اور آپی نے سارا الزام مجھ پر لگایا تھا۔ اب میری خالہ چاہتی تھی کہ میری زندگی بھی تکلیف و اذیت میں ہی گزرے۔ خیر بات بڑھتے بڑھتے آخرکار میرا رشتہ واجد کے ساتھ ہو گیا۔ ان دنوں میں بہت پریشان رہتی تھی اور ہر وقت اپنے انجام سے ڈرتی رہتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری شادی نہیں کی جا رہی بلکہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا جا رہا تھا۔ رشتے کروانے والوں نے بتایا تھا کہ لڑکے والے بہت غریب ہیں، وہ دیہات میں رہتے ہیں اور ان کا گھر بھی ٹوٹا پھوٹا ہے، لیکن کسی نے کوئی بات نہ کی کہ میرا سادگی سے نکاح ہوا اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کی کار میں بیٹھ گئی۔ میں رخصتی کے وقت بہت روئی۔ میں نہ جاتے ہوئے آپی کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگی تھی، خالہ سے بھی رو رو کر معافی مانگی تھی۔ جب میں اپنے سسرال پہنچی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ تو ایک عالیشان گھر تھا، پھولوں کی برسات سے میرا استقبال کیا گیا۔ واجد نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا، وہ آج مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جب سب رسمیں ختم ہو گئی اور سب میرے گھر سے چلے گئے تو میں آنے والے وقت کا سوچ کر ڈر رہی تھی۔ واجد میرے پاس آ کر بیٹھا، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں بہت زیادہ سوالات ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان سب سوالوں کے جوابات تمہیں جلد ہی مل جائیں گے۔ آئیں پہلے شکرانے کے 2 نفل ادا کر لیں۔ میں نے وضو کیا اور پھر ہم دونوں نے نوافل ادا کیے۔ اس کے بعد واجد نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ پکڑا اور پھر میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ پھر واجد کہنے لگے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دیکھا تھا، اس وقت جب آپ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ اس وقت آپ کافی جلی ہوئی تھی۔ آپ کے خالو پاس تھے، آپ ان سے کہہ رہی تھی کہ خالو میری وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں۔ آپ کے خالو روتے ہوئے کہہ رہے تھے، بیٹا میں بہت مجبور ہوں۔ میں ساتھ والے بیڈ کے پاس ہی بیٹھا تھا، میرا ایک دوست تھا، میں اس کی تیمارداری کے لیے گیا تھا۔ آپ نے جب چہرے سے نقاب ہٹایا تو میرا دل آپ کے لیے مچلنے لگا۔ آپ کے خالو فون پر کسی کو اپنے گھر کا ایڈریس دے رہے تھے، وہ ایڈریس میں نے ذہن میں رکھا اور پھر رشتہ کروانے والے کو بھیج کر سب کچھ ممکن بنایا ہے۔ واجد کا ذاتی بزنس تھا، اللہ نے ان پر بہت رحمت کی ہوئی تھی، بہت اچھا کما لیتے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی زندگی سے محبت ہونے لگی۔ واجد میری ہر چھوٹی چھوٹی خواہش بھی پوری کرتے۔ واجد کے ساتھ شادی ہونے کے بعد تو جیسے میری دنیا ہی بدل گئی ہو۔ ان کو کبھی بھولنے سے بھی غصہ نہیں آتا ہے، بس کبھی کبھار بچوں کی طرح ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بچوں کی طرح مان بھی جلدی جاتے ہیں۔ وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، میں گھر کا کوئی بھی کام کرنے لگتی تو مجھے ڈانٹنے لگتے۔ واجد نے میری زندگی میں سکون ہی سکون بھر دیا۔ آج ہماری شادی کو 3 سال گزر گئے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ ادھر میری خالہ کی چھوٹی کی بیٹی کی بھی طلاق ہو چکی ہے، اب خالہ کی دونوں بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں۔ ناظرین، اگر سٹوری اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔